Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بحث میں آپ نے سماعت کیا کہ فعل کے ساتھ فاعل کے حالات کیا ہیں۔ اب اس بحث میں یہ بتا رہے ہیں کہ فاعل کے ساتھ فعل کے حالات کیا ہیں، یعنی فاعل کے حساب سے فعل کو مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے، یہ سب باتیں اس بحث میں بتائی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المبحث الثانی حالات الفعل مع الفاعل۔ دوسری بحث فاعل کے ساتھ فعل کے حالات۔ وللفعل مع الفاعل، اور فاعل کے ساتھ فعل کے من حیث التذکیر والتانیث سے مذکر مؤنث ہونے کی حیثیت سے تین حالتیں ہیں، ثلاث حالات۔ وجوب التذکیر، فعل کو مذکر لانا، فعل کو مذکر استعمال کرنے کا واجب ہونا، ووجوب التانیث، فعل کی تانیث کا واجب ہونا، یعنی فعل کو مؤنث لانے کا واجب ہونا، وجواز الامرین، اور تذکیر و تانیث کا جائز ہونا، یعنی چاہیں تو مذکر بھی لا سکتے ہیں، چاہیں تو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے حالات ہوئے فاعل کے ساتھ فعل کے۔ سب سے پہلی حالت، متى یجب تذکیر الفعل مع الفاعل، فاعل کے ساتھ فعل کو کب مذکر لانا واجب ہے۔ تو بتایا کہ فاعل کے ساتھ فعل کو دو صورتوں میں مذکر لانا واجب ہے۔ یجب تذکیر الفعل مع الفاعل فی موضعین، یجب تذکیر الفعل، فعل کو مذکر لانا واجب ہے، مع الفاعل فی موضعین، فاعل کے ساتھ دو جگہوں میں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو، مفرد، تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو، خواہ فاعل کا مذکر ہونا لفظاً معناً دونوں اعتبار سے ہو یا صرف معنی کے اعتبار سے ہو، یعنی فاعل اگر مذکر ہے چاہے لفظاً ہو یا معناً ہو یا صرف معناً ہو یا جمع تثنیہ ہو یا مذکر سالم ہو، جمع مذکر سالم ہو، تو ان سب صورتوں میں فاعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ دیکھیے، الاول ان یکون الفاعل مذکرا مفردا او مثنى او جمع مذکر سالما، پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل مذکر ہو، خواہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، سواء اکان تذکیرہ معنی و لفظا، خواہ اس کا مذکر ہونا لفظاً معنی دونوں اعتبار سے ہو، جیسے ینجح المجتہد او المجتہدان او المجتہدون، کہ ایک طالب علم، ایک محنتی کامیاب ہوتا ہے یا دو محنتی کامیاب ہوتے ہیں یا بہت سے محنتی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں فاعل مذکر ہے، پہلی والی مثال میں مفرد، دوسری میں تثنیہ اور تیسری میں جمع مذکر سالم ہے، اور مذکر ہونا لفظاً و معناً دونوں اعتبار سے ہے۔ او معنن، یا صرف معنی کے اعتبار سے مذکر ہو، لا لفظاً، لفظ کے اعتبار سے نہ ہو، جیسے جاء حمزہ، حمزہ آیا۔ اس مثال میں حمزہ تو میرے تائے تانیث داخل ہے، لیکن چونکہ مذکر کا نام ہے اس لیے یہ لفظاً اگرچہ مؤنث ہے مگر معنن مذکر ہے۔ ایسی صورت میں بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ وسواء کان ظاہرا کما مصلا ام ضمیرا، خواہ اسم ظاہر ہو جیسے کہ مثال دی گئی، یا ضمیر ہو جیسے المجتہد ینجح والمجتہدان ینجحان والمجتہدون ینجحون۔ اس میں دیکھیں کہ معنن اگر فاعل مذکر ہو تو اس صورت میں ضمیر فاعل کو بنائیں یا اس میں ظاہر کو فاعل بنائیں، دونوں صورتوں میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ اس کی مثال دیا المجتہد ینجح،
المجتہد و مذکر ہے، انجحو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مجتہد کی طرف راجع ہے. اسی طرح ہے والمجتہدان ینجحان والمجتہدون ینجحون. ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ فعل اور اس کے فاعل مؤنث ظاہر، یعنی فعل اور اگر اس کا فاعل مؤنث ہو اور ظاہر ہو، اس میں ظاہر مؤنث فاعل اور فعل کے درمیان الا کے ذریعے فصل کر دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہے. دیکھیے، الثانی ان یفصل بینہ و بین فاعلہ المؤنث الظاہر بالا. دوسری صورت یہ ہے کہ فعل کے درمیان اور اس کے فاعل مؤنث ظاہر کے درمیان الا کے ذریعے فصل کیا گیا ہو. جیسے ما قام الا فاطمۃ. اس مثال میں قاما اور فاطمۃ، قاما فعل ہے اور فاطمۃ اس میں ظاہر اور مؤنث ہے، لیکن دونوں کے درمیان الا کے ذریعے فصل کر دیا گیا ہے، تو یہاں بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قاما اور فاطمۃ میں حقیقت میں فاطمہ فاعل نہیں ہے، بلکہ فاطمہ سے پہلے ایک اسم ظاہر یعنی احد وہ مقدر و محذوف ہے اور وہی قاما کا فاعل ہے. اس کو بیان کیا وذالک لأن الفاعل فی الحقیقت انما هو المستثنى منه المحذوف. اور یہ اس سبب سے ہے کہ فاعل حقیقت میں مستثنی منہ ہے جو محذوف ہے، یعنی ما قام الا فاطمۃ میں فاطمہ تو مستثنی ہے، اس سے پہلے مستثنی منہ ہے جو محذوف ہے وہی فاعل ہے. اذ تقدیر اس لیے کہ تقدیر عبارت یہ ہے ما قام احد الا فاطمۃ. فلما حذف الفاعل تو جب احد فاعل کو حذف کر دیا گیا تفرغ الفعل فعل خالی ہو گیا لما بعد الا، الا اس کے لیے جو الا کے بعد ہے، یعنی فاعل کو جب حذف کر دیا گیا تو الا کے بعد جو کچھ بھی ہے، یعنی جیسے فاطمہ اس مثال میں، تو فاعل بننے کے لیے وہی فارغ ہے. فاعل سے خالی ہونے کی وجہ سے. فرفع ما بعدها تو الا کے ما بعد کو رفع دے دیا گیا علی انہ فاعل فی اللفظ لا فی المعنی، اس بنیاد پر کہ یہ لفظاً فاعل ہے، معنی کے اعتبار سے فاعل نہیں ہے. فإن كان الفاعل ضمیرا منفصلا مفصولا بینہ و بین فعلہ بإلا، تو اگر فاعل ضمیر منفصل ہو، اچھا یہ جو صورت تھی فاعل کو مذکر لانا، اس صورت میں جبکہ فاعل اس میں ظاہر ہو، لیکن اگر فاعل ضمیر منفصل ہو تو اور اس کے درمیان اور فعل کے درمیان الا کے ذریعے فصل کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں فعل کو مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس کو بیان کیا فإن كان الفاعل ضمیرا منفصلا مفصولا بینہ و بین فعلہ بإلا، تو اگر فاعل ضمیر منفصل ہو کہ فعل کے درمیان اور فاعل کے درمیان الا کے ذریعے فصل کیا گیا ہو تو جازا فی الفعل الوجہان، تو فعل میں دو وجہیں جائز ہے. کما ستعلموا جیسا کہ عنقریب آپ تیسری بحث میں جانیں گے. وقد یؤنث الفعل مع الفصل بها، اور کبھی فعل کو مؤنث لایا جاتا ہے الا کے ذریعے فصل کرنے کے باوجود. والفاعل اسم ظاہر مؤنث، اور فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہوتا ہے تب بھی، وہو قلیل مگر یہ صورت نادر ہے، شاذ ہے. وخصہ جمہور النحاة بالشعر، اور جمہور نحویوں نے اس کو شعر کے ساتھ خاص کیا ہے، جیسے کہ ان کا کہنا ہے ما برئت من ریبۃ و ذم فی حربنا الا بنات العم. ما برئت من ریبۃ و ذم، کہ جب جنگ ہوتی ہے، دیکھیں ما برئت من ریبۃ و ذم، شک اور مذمت سے وہ بری نہیں ہوتی ہماری جنگ میں شک اور مذمت سے بری نہیں ہوتی مگر چچیری بہنیں. اس مثال میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری لڑائی
جب دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اپنی عزت کی حفاظت سوائے چچیری بہنوں کے اور کوئی نہیں کرتی۔ اس میں محل استشہاد اللہ بنات العم ہے کہ اللہ کے ذریعے جمع مؤنث سالم کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث ہے، اور فعل ما برئت، برئت یہی فعل ہے، اور اس میں اللہ کے فعل کے درمیان اور فاعل کے درمیان اللہ کے ذریعے فصل کیا گیا ہے، اس کے باوجود برئت کو مؤنث لایا گیا، مذکر نہیں لایا گیا، تو اس طرح کی مثال نادر ہے اور شاذ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے بیان کیا کہ فاعل کے ساتھ فعل کو کب مؤنث لانا واجب ہے، تو اس کی 3 صورتیں ہیں، اس کو نیچے بیان کر رہے ہیں۔ متی یجب تانیث الفعل مع الفاعل، فاعل کے ساتھ فعل کو کب مؤنث لانا واجب ہے۔ یجب تانیث الفعل مع الفاعل فی 3 مواضع، فاعل کے ساتھ فعل کو 3 صورتوں میں مؤنث لانا واجب ہے۔ نمبر 1 یہ کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور وہ اس میں ظاہر ہو اور فعل کے ساتھ متصل ہو، یعنی کسی سے فصل نہ کیا ہوا ہو، خواہ وہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مؤنث سالم ہو۔ اس کی مثال جیسے جاءت فاطمۃ اور الفاطمتان یا جاءت الفاطمات، اس مثال میں دیکھیں کہ فاعل مؤنث حقیقی ہے، اس میں ظاہر ہے، فعل کے ساتھ متصل ہے، اور تثنیہ، جمع یا مفرد ان تینوں میں سے کوئی ایک صورت ہے، تو اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ یعنی اوپر جو آپ نے پڑھا تھا 1 نمبر میں، اسی کا برعکس یہاں ہے۔ اوپر تھا فاعل مذکر ہو، مفرد حقیقتاً یا لفظاً دونوں اعتبار سے ہو یا صرف حقیقتاً ہو، اب مفرد تثنیہ جمع چاہے جو بھی ہو، اسی طرح یہاں ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور اس میں ظاہر ہو اور فعل کے اور اس کے درمیان فصل نہ ہوا ہو، تو چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تینوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ الاول ان یکون الفاعل مؤنثا حقیقیا، پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، ظاہر ہو اور اپنے فعل کے ساتھ متصل ہو، مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، جیسے جاءت فاطمۃ یا جاءت الفاطمتان یا جاءت الفاطمات۔ دوسری مثال، دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر مستتر ہو اور کسی مؤنث حقیقی یا مجازی کی طرف لوٹ رہی ہو، تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ دیکھیے الثانی ان یکون الفاعل ضمیرا مستترا، دوسری صورت، دوسرا مقام یہ ہے کہ فاعل ضمیر مستتر ہو، یعود الی مؤنث حقیقی او مجازی، مؤنث حقیقی یا مؤنث مجازی کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، جیسے خدیجۃ ذہبت والشمس تطلع۔ دیکھیے ذہبت کا فاعل ہے یا ضمیر مستتر ہے، اسی طرح تطلع کا فاعل ہے یا ضمیر مستتر ہے۔ پہلی مثال میں مؤنث حقیقی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اور دوسری مثال میں مؤنث مجازی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو فاعل اگر ضمیر ہو اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہو مؤنث کی طرف، چاہے مؤنث حقیقی ہو یا مجازی ہو، ان دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو جو جمع مؤنث سالم کی طرف لوٹے یا جمع مکسر کی طرف لوٹے، چاہے وہ جمع مکسر مؤنث کی ہو یا مذکر غیر عاقل کی ہو، دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے، مگر اس صورت میں فعل کو واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ دیکھیے الثالث ان یکون الفاعل ضمیرا، تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو جو جمع مؤنث سالم کی طرف لوٹے یا جمع مکسر کی طرف لوٹے، اب خواہ ہو جمع مکسر لمؤنث مؤنث کی ہو او لمذکر غیر عاقل یا مذکر غیر عاقل کی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ ہاں اس میں اختیار یہ ہے کہ اس کو آپ چاہیں تو تا کے ساتھ مؤنث لا سکتے ہیں اور چاہیں تو نون جمع مؤنث کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں۔ ترجمہ سماعت کریں۔
الثالث ان یکون الفاعل ضمیرا، تیسری صورت یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو، یعود الی جمع مؤنث سالم، جو جمع مؤنث سالم کی طرف لوٹ رہی ہو، او جمع تکسیر لمؤنث او لمذکر غیر عاقل، یا جمع تکسیر ہو، اب جمع تکسیر چاہے مؤنث کی ہو یا مذکر غیر عاقل کی ہو، غیر انہ یؤنث بالتاء او بنون جمع المؤنث، مگر یہ کہ فعل کو مؤنث بنایا جائے گا اس صورت میں تا کے ساتھ یا نون جمع مؤنث کے ساتھ، جیسے الزینبات جاءت، زینبات آئیں، او جئنا، یعنی چاہے آپ جاءت کہیں یا جئنا کہیں دونوں صورتیں درست ہیں، اور جیسے والفواتم اقبلت او اقبلنا، فاطمائیں آئیں، والجمال تسیر یا یسرنا، اونٹ چلتے ہیں یا یسرنا چلتے ہیں، ان دو سب مثالوں میں فعل کو واحد مؤنث یا جمع مؤنث یعنی تا کے ساتھ یا نون جمع مؤنث کے ساتھ دونوں صورتوں کے ساتھ استعمال کرنا درست ہے۔ سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔